وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله كان عظيما او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الموت تحفة المؤمن آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اور عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کر کے بھی بچے تو بچائے رکھنا۔ رفیقان گرامی، بہت ہی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھ کر کے چلے گئے، اور جو سننے والے تھے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا آپ لوگ سمٹ جائیے، اور آپ لوگ بھی کرسی لے کر کے اس طرف آ جائیے، یا اسٹیج پر جگہ خالی ہے ادھر آ جائیے۔ میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا، نقیب اعظم ہندوستان حضرت ابن الہدیٰ ثابت روہتاسوی کی موجودگی میں بولنے کا یہ پہلا اتفاق ہے، لیکن میں نے ان کی جوانی بھی دیکھا ہے۔ ابھی حضرت نے جو کہا کہ سہولی میں، جس وقت سہولی کا جلسہ ہوتا تھا، حضور سبطین میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان تشریف لایا کرتے تھے، تو اس وقت میں شیرگھاٹی میں اپنے ماموں مولانا جلال الدین صاحب قبلہ کے مدرسے میں زیر تعلیم تھا، تو وہاں سے جلسے میں ہم لوگ جاتے تھے، تو بہت پہلے ان کی اناؤنسری ہم نے دیکھا ہے، اور پھر اپنے گاؤں میں بھی اسلام پور کاچر کی سرزمین پر بھی میں نے نقابت ان کا دیکھا ہے۔ آپ حضرات تمام شعراء کرام کے سن لیے، مزید اب اتنی وقت نہیں ہے جو کچھ ہم اور سب کی تعارف کرائیں، لیکن جھوم کر کے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چچا، آپ جو اس طرف بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، آپ تھوڑا ادھر گھومی، انہی کو کہہ رہا ہوں جو چادر اوڑے ہوئے ہیں، آپ ذرا میری طرف دیکھیے، اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ سب میری طرف دیکھیے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تھوڑا 10 منٹ آپ کا وقت لوں گا۔ آپ ایک ایصال ثواب کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں، آیا تھا بہت کچھ لے کر کے، لیکن چونکہ اب آپ کا ذہن نہیں بن پا رہا ہے، تو کسی شاعر نے کہا، اور اب تو یہاں پہ شاعری سنانا بھی موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے حضرت ثابت روہتاسوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، کہنے والے نے کہا ہے کہ دکھتی ہی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج، دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج، بیمار زبانوں کو برا لگتا ہے پانی۔ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، تھوڑے دیر کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ مدرسہ ہو یا اسکول، خانقاہ ہو یا بزم رسول، جب کوئی انسان علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالے گا تو اس کا آنا بھی عبادت، اس کا جانا بھی عبادت، اس کا آنا بھی بہار، اس کا جانا بھی بہار، اور آنے جانے میں تیرا قدم ہے عبادت میں، اور جب آ کر کے بیٹھ گیا تو بیٹھ جانا ہو گیا جنت میں۔
اب آپ کہیں گے مجیب رضا ہم تو کھلیان میں بیٹھے ہیں، مکان کے بازو میں بیٹھے ہیں، میدان میں بیٹھے ہیں، لیکن جنت کی کیاری کیسی؟ تو آئیے حدیث پاک نوٹ کیجئے، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 197، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مرتم بریاض الجنہ حین لک الذکر وقالوا مرتو یا رسول اللہ، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کی جماعت سنو، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ کرام کا دل حیران، ذہن پریشان، یا رسول اللہ جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، یہ روئے زمین پر جنت کہاں ملے گی؟ یہ روئے زمین پر جنت کہاں ملے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کی جماعت سنو سنو، ارے جس جگہ پہ اللہ و رسول کا ذکر جاری ہے وہ جگہ جنت کی کیاری ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ذرا بول دیجیے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب ذرا فیصلہ کیجئے، اب ذرا فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، اب ذرا فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار۔ واہ 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 مولانا مجیب صاحب، واہ واہ سبحان اللہ۔ بس یہ پورا مکمل ہے۔ ساری دنیا نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب ذرا فیصلہ کیجئے، اب ذرا فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے، اب ذرا فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ لیکن چونکہ یہ برسی کی محفل ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ لیکن آئیے ذرا دیکھیے، آپ کا بچہ اگر میٹرک میں پاس ہو گیا اور اس کو اگر اسکالرشپ ملا 10,000 روپیہ، آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ کے گھر والے خوش ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی انعام دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اس کے محلے والے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب کوئی دنیا کا انعام ملتا ہے، زمانہ خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، محلے والے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی موت بھی ایک تحفہ ہے، لیکن جب موت کا پیالہ انسان پیتا ہے، اب سارے لوگ رو رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، رشتہ دار آنسو بہا رہے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں، لیکن جانے والا یہ کہہ رہا ہے، لوگوں تم آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، ہنسنے کا وقت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ابا ذرا آپ جا رہے ہو لیکن آپ خوشی کیوں منا رہے ہو؟ کہا، بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے، پوری زندگی ہم نے جس کا کلمہ پڑھتا رہا، ہم جس کی کلمہ پڑھتے رہے، اب اسی کا دیدار کا وقت آیا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہمیں روضہ رسول کی زیارت ہو جائے، ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے، ہم کاش کے خوابوں میں اپنے نبی کی زیارت کر لے، لیکن مسلمانوں نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن دیکھو، جانے والا بندہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں تو آخر آنسو کیوں بہاتا ہے؟ لوگوں یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آنسو بہانے کا وقت نہیں ہے، میں تو وہاں جا رہا ہوں جہاں تمہیں بھی آنا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں باری باری کر کے سب کو
کب آنا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ اب جانے والا جا رہا ہے اور یہ لوگوں کے کہتا ہوا جا رہا ہے کہ سنو اب یہاں رونے کا وقت نہیں ہے، ہنسنے کا وقت ہے، میرا مقام بلند ہو گیا ہے، میرا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا۔ دیکھ آج میں حاجی کے کاندھے پر جا رہا ہوں، آج میں نمازی کے کاندھے پر جا رہا ہوں، میں عالم دین کے کاندھے پر جا رہا ہوں، میں مفتیان اعظام کے کاندھے پر جا رہا ہوں، اور یہی کہہ رہا ہے کہ کاندھے پہ لیے باپ چلے آرام سے کیا دھیرے دھیرے، کاندھے پہ لیے باپ چلے آرام سے کیا دھیرے دھیرے، ارے کرتا بھی نیا چادر بھی نہیں، بابا بھی نیا چادر بھی نہیں، کیا شان ہے میرے جانے کی۔ واہ 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 مجیب جانے رضا۔ والا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر اندھیری کوٹھری ہے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے قبر اندھیری کوٹھری نہیں ہے۔ ارے اندھیری قبر اس کی ہوگی جس کے دلوں میں نبی کی عظمت نہیں ہوگی، اندھیرا کمرہ اس کا ہوگا جس کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہوگی۔ میرا تو ایمان بولتا ہے، میرا عقیدہ بولتا ہے کہ جب بندہ خدا قبر کی منزل میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں منکر نکیر تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، لیکن یہ دونوں سوال جب ہوتا ہے من ربوں کا تیرا رب کون ہے، کہنے والا کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو کہا سنو یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ابھی اس سے کام نہ چلے گا۔ کہا تو کیا ہوگا؟ کہا دوسرا سوال بتا، ما دینوں کا، کہا تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے کہیں گے اتنا سے کام نہ چلے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے، لیکن اب ذرا آگے بتا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا سنو یہ جو بندہ خدا، یہ مرد خدا جو یہاں ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب وہ کہے گا جو اپنا نہیں ہوگا، آج جو اپنی طرح کہتا ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری میں کچھ نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی جو نبی کا شیدائی ہوگا، جس کو دلوں میں نبی کی محبت ہوگی، جس کے دلوں میں نبی کی عظمت ہوگی، وہ کہے گا فرشتوں ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہی تو کعبہ کے بدرالدجا ہے، یہی تو طیبہ کے شمس الضحیٰ ہے، یہی تو شافع روز جزا ہے، یہی تو دافع جملہ بلا ہے، انہی کا کلمہ میں پوری زندگی پڑھتا رہا، آج تو میرے مقدر کا معراج ہے کہ ہم ان کی زیارت۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ذرا ایک بار محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف، چونکہ وقت نہیں ہے جو میں کوئی تمہیدی گفتگو کروں، لیکن ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب آپ پر فضل عظیم ہو، اے مصطفیٰ آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے آپ کا رب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی جو آپ کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب بتا دیا، اور میں نے قرآن کہہ رہا۔ ذرا محبت سے بولو اور محبت سے، اے مصطفیٰ جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کا رب نے آپ کو سب سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ اب آئیے آخری بات بتا کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں، کیونکہ گاڑی کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 310۔ یہ مت کہنا بول کر کے چلا گیا، کہاں سے بولا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی کا علم غیب ثابت کر رہا ہوں۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انہی کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول بھی حاضر ہے۔ اب کسی نے لا کر
صدقہ فطر کی رقم اناج کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کیا کیا؟ اناج کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں صدقہ فطر کی رقم پیش کیا. میرے حضور نے اس کو اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور کہا ابو ہریرہ لے جاؤ اسے اپنے گھر اور اس کی حفاظت کرنا. یہ غریبوں کا مال ہے, یہ مسکینوں کا مال ہے. آج تو مال کسی کا بھی ہو, لیکن صاحب کھا کر کے شکم شیر ہیں, لیکن پھر بھی غریبوں کا حق مار رہے ہیں. اگر اس میں کوئی ہو تو برا نہ ماننا. جیسے یہ جو لوگ تیل بانٹتے ہیں, آیا 25 کلو تو کہا ہم 24 کلو دیں, کہا تو 1 کلو ہم کاٹیں گے. کیوں کاٹیے گا بھائی؟ یہ بے ایمانی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا تھا 25, آپ نے دیا 24, 1-1 کلو غریبوں کا حق مار ہیں. لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اسے لے جاؤ, اس کی حفاظت کرو. لے گئے اپنے گھر. رات کے جیسی آدھی پہر رات ڈھلی, ایک چور آ گیا ابو ہریرہ کے گھر میں. کہاں آیا؟ ایک چور آیا ابو ہریرہ کے گھر میں. بخاری کی حدیث ہے, چور آیا اور دانا اچک لیا, ہاتھ سے دانا کو اچک لیا, لے کے بھاگنے لگا. جیسے ہی بھاگا ابو ہریرہ آگے بڑھے, اس کے کلائی کو پکڑا, اس کے کلائی کو پکڑا. ابے ظالم کہاں جا رہا؟ کیا تو سمجھتا یہ ابو ہریرہ کا مال ہے؟ یہ ابو ہریرہ کا نہیں ہے, یہ تو غریبوں کا ہے, یہ تو مسکینوں کا ہے, یہ میرا نہیں ہے. چل اب تجھے ہم صبح حضور کی بارگاہ میں لے چلیں گے, اور جو چور کی سزا ہوتی ہے وہ تمہیں سزا ملے گی. اب وہ کانپنے لگا, لرزنے لگا, رونے لگا. کہا ابو ہریرہ آج بھر مجھے معاف کر دو, میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اب تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے, صحابی تھے. ترس آ گیا, رحم آ گیا, آزاد کر دیا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, حضور کی بارگاہ میں ابو ہریرہ حاضر ہوئے, سلامی پیش کیا. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا حال کیا ہے؟ یہی تو علم غیب ہے. ابو ہریرہ اپنے گھر میں, واہ 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 سبحان اللہ. نبی اپنے حجرے میں, ابو ہریرہ کے گھر کی پوری کیفیت کو ملاحظہ کر رہا. یہی تو علم غیب ہے. کہا ابو ہریرہ رات والے چور کا حال کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کر دیا. کہا کیوں آزاد کر دیا؟ کہا اس نے کہا کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ وہ کل تیرے گھر پھر آئے گا. بخاری کی عبارت ہے, وہ کل تیرے گھر پھر آئے گا. حدیث پڑھیں گے وقت کافی لگے گا. کہا وہ کل تیرے گھر پھر آئے گا. آج کا وہابی ہوتا تو کہتا اے نبی آپ تو علم غیب بتا رہے ہو, غیب تو اللہ ہی جانتا. ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جو فرما رہے ہیں وہی حق ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. وہ ضرور آئے گا, وہ ضرور آئے گا. اب جب اتنا کہا پھر ابو ہریرہ پوری دن گزارے, پھر اپنے گھر گئے, بسترے پر لیٹ رہے ہیں, سکون نہیں مل رہا ہے.
इंतजार कर रहे हैं, चोर का आने वाले का इंतजार कर रहे हैं। ठीक अपने वक्त पर वो चोर हाजिर हो गया और दाना को उचक लिया और लेके भागने लगा। जब भागने लगा तो अबू हुरैरा ने कलाई को पकड़ा। अबू हुरैरा, ये चोर, कल तू वादा करके गए थे अब नहीं आएंगे, फिर कैसे आया? अब तुम्हें न छोड़ेंगे। आपकी तबीयत लग रही है? इसमें आखिरी में मैं एक बहुत बेहतरीन वजीफा आपको बताने जा रहा हूं। लोग तकरीरें सुनते हैं, लेकिन सुबह में उनसे पूछा जाए तो मौलाना की टोपी और जुब्बा के अलावा वो कुछ नहीं जानता। ये सब बातें हैं, समझते कुछ नहीं है, आह वाह करके चले गए। लेकिन सुनिए, अबू हुरैरा ने कलाई को पकड़ा, कहा अबे तू कल वादा करके गया था अब नहीं आएंगे, फिर कैसे आया? अबू हुरैरा, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मुझे छोड़ दो। कहा हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अबू हुरैरा, छोड़ दो, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, जाने दो। कहा चला जा, अब नहीं आएगा? कहा नहीं आऊंगा। कहा ठीक है चला जा। चला गया। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, हुजूर की बारगाह में अबू हुरैरा हाजिर हुए, सलामी पेश किया। अबू हुरैरा ने जब सलामी पेश किया, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, अबू हुरैरा, रात वाले चोर का हाल क्या है? जरा मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से कह दीजिए, कहा रात वाले चोर का हाल क्या है? अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, उसने कहा मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैंने उसे आज़ाद कर दिया। बस 5 मिनट आओ, मैंने उसे आज़ाद कर दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, वो कल तेरे घर फिर आएगा। यही तो इनमें गायब है ना, क्या वो कल तेरे घर फिर आएगा? तो मेरे प्यारे हबीब के सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा कि नहीं आएगा, इसलिए कि सहाबी रसूल जानते थे कि जो नबी कहे वही सच है और जो नबी कहे वही हक है। अबू हुरैरा ने कहा, सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, वो जरूर आएगा। फिर जब रात का वक्त हुआ, अबू हुरैरा अपने घर में गए, करवटें बदल रहे हैं, चोर का आने का वक्त हो रहा है। अबू हुरैरा इंतजार में है, चोर अपने वक्त पर आया। जरा बोलो ना, इश्क़ नबी में डोलो ना। कहा आया, आने के बाद दाना को उचक लिया और लेके भागने लगा। अबू हुरैरा ने उसकी कलाई को पकड़ा, काबे जालिम आज 3 दिन से धोखा दे रहा है। कहा हाँ अबू हुरैरा, आज मुझे छोड़ दे। कहा हरगिज़ ना छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। कहा अबू हुरैरा, अगर आज तू मुझे छोड़ देगा तो हम तुम्हें एक वजीफा बताएंगे। क्या कहा? जरा बोलिए। हम तुम्हें एक वजीफा बताएंगे। आज लोग तावीज़ के लिए मारा मारी कर रहे हैं, तावीज़ की दुकानें खुल गई, लोग नंबर लगा रहे हैं, डॉक्टर की तरह और तावीज़ ले रहे हैं, 50 रुपया फीस और तावीज़ लेते हैं। लेकिन देखिए नुस्खा कितना उम्दा है, जरा मोहब्बत से बोल दो। अबू हुरैरा ने कहा बड़ा अजीब चोर है, चोरी भी करता है, वजीफे भी बताता है। कहा हाँ अबू हुरैरा, छोड़ तो दे। कहा पहले वजीफा बता। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कहा पहले वजीफा बताओ। और अगर किसी को देखना हो कि ये है कहां
دو چار جملے بولوں گا لیکن بڑے کڑاکے. یہ ہے کہاں؟ تو بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 310 پر یہ حدیث موجود ہے. چور نے کہا میں وظیفہ بتاتا ہوں لیکن پہلے چھوڑنے کا وعدہ کر. کہا وعدہ، آزاد کر دوں گا، وظیفہ تو بتا دے. کہا اے ابو ہریرہ سن لے، جب رات میں بسترے پہ جاؤ تو جانے سے پہلے وضو کر لو، جانے سے پہلے وضو کر لو، اور جب سونے لگو تو نبی پاک پر 3 مرتبہ درود پڑھ لو، اور درود پڑھ کے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اور اس کے بعد میں سو جاؤ. اللہ تعالیٰ تیری جان و مال کی حفاظت کرتا رہے گا. چلا گیا. یہ وظیفہ لے کر کے جائیے اور یاد کر کے جائیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. پھر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، حضور کی بارگاہ میں ابو ہریرہ حاضر ہوئے، سلامی پیش کیا. اس کے بعد میں ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ چور پھر آیا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا کیا کہہ کے چلا گیا؟ ذرا محبت سے بولو نا. ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا. تو میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ، جو وہ چور کہہ کے چلا گیا اس نے سچ کہا، لیکن ابو ہریرہ بتا کیا تو اس چور کو جانتا ہے کہ 3 دن سے تیرے گھر میں آنے والا کون تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، فداک امی و ابی، اے میرے سرکار، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، میں نہیں جانتا. تو جب اتنا کہا تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ آنے والا 3 دن سے کوئی انسان نہ تھا، بلکہ وہ 3 دن سے چوری کرنے والا تیرے گھر میں شیطان تھا. کون تھا؟ شیطان تھا. پیارے مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، جو بخاری کی اکثر حدیث پاک ابو ہریرہ سے روایت ہے، لیکن وہ چور کو نہ پہچان سکے وہ کون آیا ہے. لیکن لوگوں، بزم مصطفیٰ میں آنے والوں، سرکار کی پاکیزہ محفل میں آنے والوں، جب ابو ہریرہ چور کو نہ پہچان سکے، آج بھی داڑھی ٹوپی کے چکر میں نہ آنا، وہ نماز کے آڑ میں نیاز کو چھڑا دے گا. اور پھر اسی کے آگے حضرت نوح علیہ السلام، آخری بات، اور اس وظیفے کو آپ یاد کر کے جائیں. چونکہ یہ وظیفہ ابلیس شیطان نے ضرور کہا، لیکن مہر میرے نبی نے مارا ہے، مہر میرے نبی نے لگا دیا، بات غلط نہیں ہو سکتی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ لگی تو اس کشتی پہ ایک بوڑھا آدمی ریشمی داڑھی والا وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھا انسان، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟
میں تجھے نہیں کبھی دیکھا اور نہ میں تجھے پہچانتا ہوں. میں نے تجھ کو کبھی نہیں دیکھا, کہاں سے آیا ہے؟ کہا دیکھے کا کہاں سے, انا ابلیس, میں ابلیس ہوں. تو حضرت نوح نے فرمایا کیا چاہتا ہے, کیوں آیا ہے؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ میری توبہ قبول ہو جائے, میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ ابلیس میری بارگاہ میں حاضر ہے, تو بہتر جاننے والا ہے. اے پروردگار عالم, یہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ نے حاطف غیب سے آواز آئی, اے نوح اسے جا کے کہہ دے قبر آدم پہ چلا جائے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ جاؤ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ, یہاں چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, اے نوح سے کہہ دو قبر آدم پہ چلا جائے اور جا کر کے جھک جائے, اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. جب اتنا کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, اے ابلیس اللہ کا حکم ہے, جا قبر آدم پہ چلا جا اور جا کے جھک جا, تیری خطا معاف ہو جائے گی. ابلیس نے کہا, اے نوح کیا تو نے کہہ دیا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب میں نے جب آدم زندہ تھا تو میں اس کی سجدہ نہ کیا, اب تک وہ مر کے مٹی میں مل گیا, معاذ اللہ, ہم اس کی قبر پہ کبھی نہیں جھک سکتے. تو اب آپ یہ سمجھنا, جو آج اس دور میں کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, ولی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, تو سن لو, بس یہ سمجھ لینا کہ ابلیس کا چھوٹا لڑکا ہے, یہ ابلیس کا چھوٹا بھائی ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب کوئی مومن نہیں مرتا ہے, ایک ادنا مومن, تو یہ نبی اور ولی مر کے کیسے مٹی میں مل سکتے ہیں؟ معاذ اللہ, سننا معاذ اللہ. حضرات محترم, بس آپ اپنے عقیدہ کو سلامت رکھیے, اور آپ جہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ڈہری میں میری دکان ہو جائے, بھبوا روڈ پر میری دکان ہو جائے, بس سوتے وقت میں یہ بھی دعا کرو, پروردگار عالم ہمیں دنیا میں رکھ تو ایمان پر رکھ, اور جب دنیا سے اٹھانا تو ایمان پر اٹھانا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے.